نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت یہ ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، اور جس کو پڑھنے سے اللہ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے والا عمل ہے، اور بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر میں، کاروبار میں خیر اور برکات آتی ہیں، گھر دولت سے بھر جاتا ہے اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی انشاءاللہ تقدیر سنور جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچان ہونے سے غافل ہے۔ یہ اللہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے پھول اگاتی ہے، قلب اور جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو روشنی کی شمع دکھاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا شفایہ کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اس کی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر و اذکار کرنے اور اپنے عزیز دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین، اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صحیفے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے، اور کچھ باقی رہے لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی، اور اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کی ترقی کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے۔
اور یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ روز محشر تک ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ دنیا میں جو کچھ چلا آ رہا ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا جو کچھ آگے ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جب جہاں جس وقت چاہتا ہے اس کے ایک کن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا عمل جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اس کی کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے، جس کو آپ نے اس ذات پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اللہ پر پورا یقین اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے اور کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور کبھی جب زندگی ہماری امیدوں اور توقعات پر پورا نہیں اترتی تو دل کرتا ہے کہ کاش یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال سے کیسا نپٹا جائے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہماری طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرف دوڑتا ہے تو وہ مخلوق اسے دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے احساس ستاتا ہے کہ اسے اب مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین تک کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی سے دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی خوبصورتی یہ ہے
کہ یہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط تر ہو جاتا ہے، کیونکہ تب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکلات سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت پیاری سورت علم نشرح میں بھی یہ ذکر ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے اور اسی عمل سے اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ اور ناظرین، انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا، سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھنے کی کوشش کریں، اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی زندگی میں بہتر حاصل کیا اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی انشاءاللہ زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہو سکتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ناظرین کرام، اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے، یہ ایسا چراغ ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور اتنی معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین مت بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔
بے شک اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے امید کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں پھر بھی بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بھی بخش دوں گا۔ ناظرین، اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے دراصل اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے وہ انسان امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات بھی ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت سے نوازتی ہے، اللہ کی خوشنودی دلواتی ہے، دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ اپنے اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اس انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص بھی ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ اس انسان کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے، 101 مرتبہ یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سورۃ الملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک بہت ہی پیاری صورت ہے، زیادہ لمبی صورت نہیں کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ صورت اللہ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس صورت کی تلاوت لازمی کیا کرے تاکہ آپ کی دین، دنیا اور آخرت سنور سکے۔
اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اس کے دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کرے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔